الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال شيخنا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. برادران ملت اسلامیہ، منبر نور پر تشریف فرما معزز محترم علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اسلامیہ، شعراء کرام، خلفائے اہل طریقت اور دور دراز تک سننے والے میری تمام مومن بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، وقت میں اتنی وسعت و گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ کچھ تمہیدی گفتگو کی جائے، لیکن دور حاضر کے حالات کو دیکھتے ہوئے بالخصوص ہم تمام نوجوانوں کے لیے کچھ راہ عمل آپ کی خدمت میں پیش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں، ان علماء کرام کا، کمیٹی کے نوجوان ممبران کا، کہ جن کی محبت کی آج میں آپ کے دیار محبت میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے آپ کے یعنی عاشق رسول کے رخ زیبا کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو سجانے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے محفل غوث اعظم کو بظاہر سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو منور فرمائے، ان کی فکر کو منور فرمائے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بار سارا مجمع جی لگا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا کریمنا مولانا ملجانا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس محفل میں میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ایک اچھی اور بڑی تعداد نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً یہ فیضان ہے، فیضان اولیاء مسجد کا، وہاں کے امام کا اور لوکل تمام ائمہ اور علماء کا، کہ آپ کو اتنا شعور ان کے جمعہ کے خطبات سے ملا کہ ہمیں محفل میں جانا چاہیے۔ میرے پیاروں، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مشہور ایک قول میں نے پیش کیا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کا جز ہے، لیکن میں نے حدیث میں سے پڑھا نہیں، لیکن کسی بزرگ کا، کسی اولیاء کا قول ہوگا۔ آپ فرماتے کہ جس جگہ پر عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں، اللہ اکبر، کہ آج ہم لوگوں نے جو محفل غوث اعظم حضرت پیر پیرا میر میرا شیخ جیلا قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو
منانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارو، وہ غوث اعظم کی شان اور عظمت اور رفعت اور بلندی کا اندازہ آپ اس قدر لگا سکتے ہیں، ایسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، صدیاں بیت گئی، جس ولی کا ذکر آج تک زندہ ہے اسی کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سبحان اللہ، بہت بہت میرے غوث کی شان تو یہ شان ہے کہ میرے امام بریلی کے تاجدار نے عرض کیا جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتا ہے دل میں شہا تیرا، تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے پیاروں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو ایمان جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، اللہ فرشتوں کی جماعت ان کی زیارت کے لیے بھیجا کرتا ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ تم رنجیدہ مت ہو، تم گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں وہ جنت عطا فرمائے گا جس کی بشارت اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ میرے پیارو، یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا رب فرما رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، میرے پیارو جملہ سننے میں تو بڑا آسان لگا ہے لیکن میرے دوستوں ہے بڑا مشکل ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، یہ علماء بھی کہتے ہیں، ائمہ بھی کہتے ہیں، جتنے بھی اسلام میں فرقے ہیں سارے فرقے کے لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن میرے پیارو ہمارے کہنے میں اور غوث اعظم کے کہنے میں فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں ایک بار کہتا ہوں اللہ میرا رب ہے تو 70 بار اللہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ تبھی تو میرا امام کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ، بہت میرے دوستو، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ریپیٹ جواب نہیں ملتا ہے، لیکن جب کہنے والا بغداد کا دلہا کہتا ہے اللہ اکبر، کون غوث اعظم جنہوں نے 17 سال تک تقریباً اللہ کی حسن رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جنگل و ویران میں چکر لگاتے رہے، پتیاں کھاتے رہے۔ حضرت غوث اعظم خود فرماتے ہیں ایسے لمحے، ایسے معاملات میں پیش آتے تھے کہ میں زمین پر چت ہو کر کے لیٹ جاتا تھا اور لیٹنے کے بعد کہتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے ہم پر بڑی تکلیف ہے، ہم پر بڑی مصیبت ہے، ہمیں بڑا ستایا جا رہا ہے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ شکوہ بعد میں رو لینا، یہ شکایت بعد میں کر لینا، آؤ نہ اپنے رب کے قریب میں، آؤ نہ اپنے رب کی مسجد کی طرف، آؤ اپنی مسجد کو اپنی پیشانی کے سجدوں سے بھر دو۔ میرے پیارو، ہمارے